آج کی یہ کہانی ہمیں لے جائے گی 800 سال پہلے، ایک ایسے ہجرت کی طرف جس نے ایک پوری برادری کی شناخت بنا دی۔ اور یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ وہ قصہ ہے جو خوف سے نہیں بلکہ کامل یقین کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت بڑے بحران سے۔ یہ الفاظ اس وقت کی حقیقت کی تصویر کھینچتے ہیں، ایک ایسا وقت جب سب کچھ خطرے میں تھا، اور یہی وہ حالات تھے جنہوں نے ایک ناقابل یقین سفر کی بنیاد رکھی، کیونکہ گہرے اندھیرے سے ہی تو امید کی کرن پھوٹتی ہے۔ تو آئیے کہانی کے پہلے باب میں چلتے ہیں، جو ہمیں تاریخ کے ایک بہت ہی ہولناک موڑ پر لے جاتا ہے، خراسان پر منگولوں کا حملہ۔ سوچیں ذرا، یہ وہ وقت تھا جب اسلامی تہذیب کے بڑے بڑے مراکز جیسے کہ نیشاپور علم اور حکمت کے گڑھ سمجھے جاتے تھے، لیکن پھر ان پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ چنگیز خان کی فوجیں ایک طوفان کی طرح آئیں اور جہاں سے بھی گزریں شہروں، لائبریریوں اور اسکولوں کو سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ تو اسی تباہی اور بربادی کے بیچ ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا، ایک ایسا فیصلہ جو دین، نسل اور علم کو بچانے کے لیے تھا، ہجرت کا فیصلہ۔ اور اس عظیم فیصلے کے پیچھے جو شخصیت تھیں وہ تھے سید علی عرب نقوی نیشاپوری۔ وہ اس دور کے ایک بہت ہی عزت دار اور جید عالم تھے۔ ان کا تعلق تھا سادات نقویہ سے، یعنی وہ خاندان جن کا سلسلہ نسب سیدھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے، اور ان کا اپنا شجرہ نسب حضرت امام علی نقی علیہ السلام تک پہنچتا تھا۔ اچھا، یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ ہجرت کسی دنیاوی فائدے، کسی سلطنت یا دولت کی تلاش میں بالکل نہیں تھی۔ نہیں، اس کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا، آنے والی نسلوں کے لیے ایمان کو بچانا، اپنے خاندان یعنی نسب کو بچانا، اور صدیوں سے جمع کیے گئے علم کی میراث کو محفوظ کرنا تھا۔ اور بس اسی مقصد کے ساتھ ایمان کا وہ سفر شروع ہوا۔ نیشاپور سے ایک ایسا قافلہ نکلا جسے تاریخ نے ہمیشہ یاد رکھنا تھا۔ دیکھیں، یہ کوئی اکیلے شخص کا سفر نہیں تھا، اس چھوٹے سے قافلے کی قیادت خود سید علی عرب نقوی نیشاپوری کر رہے تھے۔ اور ان کے ساتھ کون کون تھا؟ ان کے بیٹے سید زید کلاں نقوی، ان کے بھائی سید اسماعیل نیشاپوری، ان کے بھتیجے سید میر گدان، اور ایک بہت ہی وفادار خادم ملک شاہ خراسانی۔ تو یہ دراصل ایک خاندان تھا جو ایک بہت بڑے مشن پر نکلا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اپنے وطن کو چھوڑنا، ان گلیوں کو الوداع کہنا جہاں نسلیں پلی بڑھی ہوں، یہ کتنا مشکل فیصلہ ہوگا۔ ظاہر ہے آنکھوں میں جدائی کے آنسو تو تھے، لیکن دل اس یقین سے بھرا ہوا تھا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اور یہ سفر بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ سن 632 ہجری میں نیشاپور سے نکلنے کے بعد یہ پرخطر سفر تقریباً 3 سال تک چلتا رہا۔ راستے انتہائی غیر محفوظ تھے، ہر طرف خوف اور خطرہ، مگر یہ قافلہ اپنے مقصد پر ڈٹا رہا، ثابت قدمی سے آگے بڑھتا رہا، اور آخرکار 635 ہجری کے آس پاس ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اور پھر وہ منزل آ ہی گئی، ہندوستان۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، سلطنت دہلی میں ایک بالکل نئے باب کا آغاز۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان ہی کیوں؟ آخر انہوں نے ہندوستان کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کا جواب اس وقت کے حالات میں چھپا ہے۔ دیکھیے، سلطان شمس الدین التمش کے دور میں دہلی علم و ہنر کا ایک نیا مرکز بن رہا تھا۔ ایک طرف منگول حملوں کی وجہ سے وسطی ایشیا کے علمی مراکز تباہ ہو رہے تھے، تو دوسری طرف ہندوستان ان علماء اور سادات کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر سامنے آ رہا تھا۔ تو اسی لیے ان کی آمد صرف ایک خاندان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ تو برِ صغیر کی تہذیبی اور علمی تاریخ میں ایک بالکل نئے باب کی بنیاد تھی۔ یہ ایک ایسے ورثے کا آغاز تھا جسے صدیوں تک قائم رہنا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس ہجرت نے اپنے پیچھے کیا میراث چھوڑی۔ یہ نسل اور علم کی میراث تھی، اور اسی میراث سے ایک پوری برادری کی بنیاد پڑی۔ یہ جو میراث انہوں نے قائم کی، اس کے 3 بہت اہم ستون تھے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ ہندوستان میں سادات عرب نقویہ خاندان کی بنیاد رکھی گئی۔ دوسرا، اس خاندان کی پہچان کیا بنی؟ ان کا علم، ان کا تقوی اور دین کی خدمت۔ اور تیسرا، یہ بات ہمیشہ تاریخ کا حصہ رہی کہ یہ سادات عربیہ نسل تھے جس نے ایک نئی سرزمین پر بھی ان کی اصلی شناخت کو قائم رکھا۔ پھر وقت گزرتا گیا، سلطنتیں بنی اور مٹ گئیں، بڑے بڑے بادشاہ آئے اور چلے گئے، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سید علی عرب نقوی نیشاپوری اور ان کے ساتھی ہندوستان میں اس مقدس علم اور نسل سادات کے محافظ بن گئے۔ ان کا لگایا ہوا وہ چھوٹا سا پودا وقت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا تناور درخت بن گیا۔ اور یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال پر لا کے چھوڑ دیتی ہے۔
ایک ایسا سوال جو 800 سال بعد بھی اتنا ہی اہم ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کس طرح صرف ایک شخص کا ایمان اور اس کا ایک فیصلہ ایک پوری کی پوری نسل کی پہچان اور اس کی میراث کی بنیاد بن سکتا ہے۔